کی محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ یہ میری بہن تشریف رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دو بھائی لگتے ہیں، اور یہ میاں والی سے آئے ہیں، اور میاں والی ضلع اور تحصیل میاں والی اور گاؤں نمبل سے آئے ہیں، اور یہ آج پہلی مرتبہ یہاں دم کروانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ دن کو کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور اس وقت جو ہے وہ صبح کے 4:30 بج چکے ہیں، اور ان کا نمبر آیا، ملاقات ہوئی، اور بڑی عجیب سی ان کے ساتھ داستان تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ مہینہ ڈیڑھ سے یہ ایک تکلیف میں مبتلا تھے، انہیں گھبراہٹ ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، اور گھر سے بھاگتی تھے، اور ساتھ میں شور سے نہ جاکی تھی، اور ساتھ میں کسی سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، ہر وقت ایک بے چینی اور گھبراہٹ میں تھی، میڈیکل علاج کرایا، اس سے قبل یہ بہت ساری جگہوں پر گئے ہیں جو آج کل جگہ بنی ہوئی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہاں بھی جا کر انہوں نے اپنے دم ساتھ شیئر کرائے، لیکن کچھ چیز بھی نہیں ہوئی۔ حقیقت کی دنیا یہ ہے اور سچ کی دنیا یہ ہے جسے بالکل آنکھوں سے انسان دیکھ سکتا ہے۔ یہ دانو ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری طرف میری بہن بیٹھی ہوئی ہے، ان کے شوہر قطر میں ہیں، اور یہ جب آج آئی ہیں تو دم کروایا پہلا، تو پہلے دم نے انہیں کیا آئی، اور کیا آنے کے بعد ان کے منہ کے اندر سے 2 کیلیں اور 2 تعویذ نکلے۔ بس آپ کی یہ دیکھیں نا، 2 مرد اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، میاں والی سے آنے والے ہیں، یہ نمبل گاؤں کے رہنے والے ہیں، بندے کو شناخت ہو جاتی ہے نا، جا کے بندہ دیکھ سکتا ہے۔ بتائیے جنگل میں جو ہیں وہ گارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہیں، دوسرے فوج میں سے ریٹائرڈ ہولدار ہیں، اور ان کا دوسرا بھائی جو ان کا شوہر ہے وہ موجود ہے قطر میں، موجود ہے نیوی سے ریٹائر ہیں۔ اب میں صرف آپ کی نظر کے ایک خاص بات بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے بچیں۔ ہمیں آج کل جو سب سے زیادہ المیہ ہے اور خطرناک جو معاملات ہیں کہ ہم ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ایک کہانی سن کے لوگوں کو چلا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لائف ہمیں دیکھ کر یا دربار علیہ بلاوڑا شریف میں ہونے والی کرامتوں کو دیکھ کر ان کی کاپی پیسٹ کرتے ہیں، ان کا حالانکہ کرامت سے اس چیز سے کوئی سمجھ نہیں ہے، جنات کیا ہوتے ہیں، جادو کیا ہوتے ہیں۔ نہ میری بہن میں کوئی جن حاضر ہوا، نہ کوئی بھوت حاضر ہوا، نہ کوئی ایسی چیز تھی، بس تکلیف تھی۔ جب انہوں نے دوسرے دم پہ میدے پہ اپنے ہاتھ رکھا تھے، انہیں الٹی ہوئی، اور یہ 2 کیلے اور 2 تعویذ نکلیں، آپ ان کے منہ سے نکلیں، یہ پاس کھڑے تھے، یہ آپ پاس کھڑے تھے نا، مجمع میں ایک بندہ نہیں تھا، اب ہزاروں کا مجمع تھا۔ آپ نے تو پہلے دم میں دیکھا گا ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں کے مجمع کے اندر دوسرے دم پہ ہی جب ان کی کیا آئی تو یہ منہ سے نکلے۔ بس ایک آپ کی سماعتوں کی نظر بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی دہلیز کی طرف انسان جب چلتا ہے تو رب اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، اور نہ یہ کسی عمل سے کام ہوتا ہے اور نہ کسی کامل سے کام ہوتا ہے، کام صرف خدا کے کرم سے ہوتا ہے، نہ تو کسی طریقے سے کہانی سنائی گئی ہے۔ اب ہزاروں لوگ موجود تھے نا، ایک تو نہیں تھا نا، ہزاروں لوگ موجود تھے، ہزاروں لوگوں میں جس کی جو مرض ہوتی ہے، رب اس مرض کے مطابق رب انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ تعویذ دیکھیں اور 2 کیلیں دیکھیں، 2 تعویذ دیکھیں۔ اب اگر حقیقت میں یہ چھوٹی سی چیز کے سامنے ان کے منہ کے سامنے سے نکلی ہے، اگر حقیقت کے روپ کو دارا جائے اور سمجھداری سے دیکھا جائے تو یہ تعویذ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ اب مزہ تب ہے اگر جادو ہے تو وہ سامنے گرے، جنات ہے تو وہ سامنے نکل جائے۔ اب آپ کے سامنے یہ اسے کھول سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی خادم اٹھ کے کھول دے اس تعویذ کو، ان چیزوں کو دیکھیں کہ انسانی عقل و تصور میں سمجھ میں یہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1-1.5 ماہ سے یہ تکلیف میں تھی، مختلف جگہوں سے 4-5 ماہ سے جگہ جگہ یہ پھرتے تھے۔ کہتے ہیں جو ہی یہ تعویذ میرے منہ سے گرا اور یہ 2 کیلیں گری اور ساتھ میں میری مرض، میری تکلیف، میرا درد جو ہے وہ کم ہو گیا، اور میں بالکل نارمل ہوں۔ اب میری بہن بالکل نارمل بیٹھی ہوئی ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میری بہن آپ کا نام کیا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں، سکون میں ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
آپ یہ دیکھیں تعویذ خادم کھول رہا ہے، آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ تعویذ کیسے کھول رہا ہے، اور کھولتے ہوئے تعویذ کو دیکھیں، آئیں کھولتے اس کے اندر سے نکلتا کیا ہے. آپ دیکھیں نا، بند تعویذ ہے نا، آپ نے دیے نا ہمیں، آپ نے دیے نا، آپ کی آنکھوں کے سامنے نکلے نا. تو آپ دیکھیں یہ کوئی ہم نے مثال کے طور پر کہیں راستے سے نہیں ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا، ہزاروں کے جمع غفیر تھا، پہلی مرتبہ آئے. کوئی یہ تو نہیں تھا کہ لوگ تو پری پلان کرتے ہیں نا. مجھے تکلیف ہے یہ آپ کے لیے، میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو پری پلان کرتے ہیں یہ انسانیت کا دشمن ہے. نبی دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن میں ہر خرابی ہو سکتی ہے لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو جھوٹا ہے وہ حضور کا امتی نہیں ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے. یہ کھول رہا ہے خادم، آپ اسے دیکھیں کس طریقے سے کھول رہا ہے. اب ایسے جیسے کسی انسان نے پیک کیا ہوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ میاں والی نمبل گاؤں سے آئے ہیں، یہاں پہنچے ہیں، اور بات تو یہ ہے نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حوض کے یکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بات یہ نمبل گاؤں کہاں اور آستانہ علی اکل سیدہ کہاں، اور پھوک چند لمحات کے لیے لگتی ہے اور ہزاروں کا لاکھوں کا کہیں جمع غفیر ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب رب شفا دینے پہ آتا ہے، مہربانی دینے پہ آتا ہے، تو پھر دیکھیں کہ جادو اور لوہے ٹوٹ کے منہ سے باہر نکل سکتے ہیں. اس لیے زندگی میں بہترین دو مشن ہیں. ایک تو علم درد دل، جو آج تک دنیا کو کہانی کے روپ پہ بنایا گیا تھا. جس شخص کے پاس بندہ جاتا تھا اسے سادہ سا دو الفاظ کہہ کے اس کو یہ بات کہہ کے جب بھیج دیتے تھے، یا اس کے مال و دولت پہ ڈاکہ ڈالتے تھے، یا اپنی روحانیت کا دبا دباتے تھے کہ تم پہ جنات ہیں یا جادو ہے، کالا جادو ہے. اگر جنات ہیں اسے نکال کے دکھاؤ، اگر جادو ہے اسے نکال کے دکھاؤ. دربار علیہ بلاوڑہ شریف انہی چیزوں کا مانتا ہے جسے عقل بھی تسلیم کرے اور عشق بھی تسلیم کرے. یہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہے، گورا کوئی لے آئے، دنیا کا کوئی سارے لے آئے، یہ سامنے چیز ہے. یہ میری بہن سامنے ٹھیک بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح کوئی مریض بیمار ہوتا ہے، کسی کینسر ہوتا ہے، کسی ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، کسی کو شوگر ہوتا ہے، کوئی ایسی موذی مرض ہوتی ہے، تو جب تک وہ اپنی رپورٹیں کرا کے نہیں لاتا ہم کوئی بات ایسی نہیں کرتے. اس لیے اب یہ جادو نکلے ہیں، اب ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، کہتی ہیں سکون میں سے آ گئے. اب دیکھیں کتنے مشکل ترین ہے. اب اور میں ایک لمحہ فکر بتا دیتا ہوں، انسانوں کو نہ کسی نے مارا، نہ کسی نے ظلم کیا، نہ کسی نے میری بہن کو ہاتھ لگایا، ہاتھ نہیں لگایا. لائن میں سے سامنے گزرے، وہ میرے سے کتنا دور بیٹھی ہوئی تھی، کتنی دور بیٹھی ہوئی تھی، اس کے باوجود صرف انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا. صرف اللہ کے قرآن کی پھونک لگی، رب نے شفا عطا فرما دی. یہ دیکھیں اب یہ کھولا ہے، یہ آپ دیکھیں اس کے اندر یہ تعویذ لکھا ہوا ہے جو تنگ کر رہا تھا، یہ موجود ہے. اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ چیز موجود ہے. اس لیے حقیقت کا روپ وہی دھارتا ہے جو سچ میں چیز مبنی ہوتی ہے. اب یہ لکھا ہوا ہے، اب کوئی پڑھ سکتا ہے، پڑھ کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ کیسا لکھا ہوا ہے. یہ جادو ہے. یہ دو کیلیں بھی ساتھ میں پڑی ہوئی ہیں. اب ان کے منہ سے نکلے نا، منہ سے ایک بندہ تو نہیں ہے نا، یا کسی کمرے میں بٹھا کر یہ کہانی تو نہیں بنائی گئی کہ ٹھیک ہے جی ایسے ہو سکتا ہے، بلکہ دنیا کے سامنے نکلا. مزہ تب ہے، جادو ہے تو وہ سامنے نکلے، جنات ہے تو سامنے چھوڑے، مرض ہے تو سامنے ختم ہو جائے. اس لیے ختم نبوت ہی ہمارے ایمان کا آخری بس. ختم نبوت ہے نہیں ہے تو ایمان کا عمل نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو یہ میں پیغام دیے جاتا ہوں، چھوٹی چھوٹے پروپیگنڈوں سے، چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے، چھوٹی چھوٹی سازشوں سے. آپ دیکھیں اس کے اندر ان کے بالوں کے اندر یہ لپٹا ہوا تھا. تمہاری چھوٹی چھوٹی سازشوں سے نہیں ہو سکتا ہے. جس خدا کے بندے کو یہ پتا ہے کہ اس کے معدے کے اندر یہ کیل اور سوئیاں اور یہ تعویذ موجود ہیں، تو خدا کے بندے کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ میرے پاس کیوں ہے. اس لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑے لیول پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف کے خلاف منفی پروپیگنڈے، بالکل آپ دیکھیں منفی پروپیگنڈے بنائے جاتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو وہاں سے دور کیا جائے، وہاں سے دور کیا جائے. وہاں سے دور کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو دور کیا جائے تاکہ لوگوں کو حقیقت تک نہ آئے. اب ان سے پوچھیں، نہ کہا کالا جادو ہے، نہ کہا
اس کا یہ ہوا ہے، نہ کہا فلانا چیلا کٹیں گے، نہ کہا یہ چیز کریں گے. اپنی آنکھوں سے سمجھداری سے دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں نا، وہ بات کرتے ہیں جسے عقل بھی تسلیم کرے اور عشق بھی تسلیم کرے. یہ دانوں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فوج سے ہے، ایک محکمہ جنگلات سے ہے، میری بہن بھی پڑھی لکھی ہے، یہ سارا ایک خاندان ہے، ایک فیملی ہے. کوئی بندہ مسلمان تاجدار مدینہ کا غلام اپنی بہن بیٹی پہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جو بولتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ سرکار کے اپنے بندے ہیں. بات یہ ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، ان سے پوچھیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ اپنے گھر سے کوئی جھوٹ بولے یا دربار علی بلاوڑاشی میں کسی بندے کو یہ بتایا جائے. آج ایک نئی انہوں نے سٹوری ختم نبوت کے منکروں نے بنائی ہوئی، شاید ان کے اپنے بندے ہوئے. آپ یہ آج میں پہلی مرتبہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ہماری بات سنیں. آپ مسلمان ہیں، بالکل اذان کا قریب کا وقت ہے، آپ یہ حلفیہ بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے یہ ہوا ہے، حلفیہ بیان کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر کر کے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ان چیزوں پہ شک کرتا ہے تو جو قرآن اور خدا کے رسول کو حاضر ناظر کر کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ سوچو پھر اس کے بارے میں جو یقین نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ رب کی گواہی اور قرآن کی گواہی بہت بڑی گواہی ہوتی ہے. ابھی نہیں کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہاوت نہیں ہے. آپ حقیقت ہے نا، آپ نے اپنی بہن کا درد خود دیکھا ہے نا، کتنا ٹائم سے یہ تکلیف میں تھی، کتنے ٹائم سے یہ مشکل میں تھی اور کتنے ٹائم سے دکھ میں تھی. آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ کیل بھی ہیں، تعویذ بھی ہیں، یہ حقیقت کا چند بات میں بھی کروں. آپ بولیں. ہم ادھر آتی ہوئی تقریباً 4 سال سے اس کو تکلیف تھی، تو 7 دفعہ ہم ادھر آئے ہیں. تو جب 7ویں دفعہ آئے ہیں تو ادھر سے واپس گئے ہیں تو اس کو تکلیف تھوڑی کم ہو جاتی تھی، جب پھر راستے میں اس طرح ہو جاتی تھی. لیکن اس کے گھر والے، اس کی ماں، اس کا والد، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کا پورا خاندان بہت پریشان تھا. گھر جا کے یہ بچوں کو مارتی تھی. شام کے ٹائم ہر روز شام کو یہ اس کا یہی سلسلہ ہوتا تھا، کوئی چیز اس کو دباتی تھی، کبھی کپڑے پھاڑ دیتی تھی، کبھی آگ میں چلی جاتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی. تو بڑے پریشان تھے. پھر اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا کہ مجھے اپنے حق خطیب صاحب کے پاس لے جاؤ. ابھی تقریباً یہ 1.5 مہینے سے اس کا بڑا یہ مطلب تھا کہ مجھے ہر حالت میں لے جاؤ. تو میں نے بھائی سے کہا، میں نے کہا یار، پھر اس کی شوہر سے ہم نے بات کی، اس کے والدین کو ہم نے بتایا یار اس طرح کرتے ہیں، ایک دفعہ چلو اس کی بات پھر مانتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی آج ہم پہلی دفعہ ہی آئے ہیں اور یہ بڑی امید سے آئے ہیں. اور گھر سے نکلے تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے اس کی یہ بیماری دور ہو جائے. تو الحمدللہ آج پہلے دم ہی میں جب یہ لین میں گئی ہے، اپنے پیروں سے ملی ہے، تو ادھر سے جا رہی تھی تو پورے لوگ دیکھ رہے تھے. وہاں پہ ہم اکیلے نہیں تھے، پورا مجمع تھا، وہ دیکھ رہے تھے، عورتیں تھی، مرد تھی. تو یہ راستے میں ادھر جب دم کرا کے نکلی ہے تو یہ بیٹھ گئی ہے. تو الٹی آئی، الٹی سے یہ چیزیں اس کے اندر سے نکلی ہیں، کیل نکلا ہے، یہ 2 تعویذ نکلے ہیں. تو اس کے بعد جناب ادھر کافی لوگوں نے دیکھا ہے. پھر جب ہم دوبارہ آگے تو اپنے ہم پیر صاحب کو بتایا کہ یہ اندر سے اس کی چیزیں نکلی ہیں. تو انہوں نے ہمیں بٹھا دیا ہے، یہ ہمارے خادم بھائی تھے، انہوں نے ہمیں بٹھائے. تو جب میں ادھر سے بہن کو بٹھا کے باہر جا رہا تھا تو کافی لوگ وہاں کھڑے تھے. یار ابھی ایک عورت آئی، اس کے اندر سے یہ چیزیں نکلی ہیں. وہاں سارے لوگ مطلب دیکھ رہے تھے. ہم مطلب جو بات کر رہے ہیں وہ خدا کو حاضر ناظر کر کے جو بات کر رہے ہیں وہ سچ بات کر رہے ہیں. تو یہ اندر سے سارا اس کو تکلیف تھی. ابھی میری بہن بالکل ماشاءاللہ، ہم نے اس سے پوچھا ہے 2-3 دفعہ، اس نے کہا ابھی میں ٹھیک ہوں. اندر اس کو ہر وقت یہاں پہ تکلیف ہوتی تھی، کوئی ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہے. جب بھی کسی کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے اس کو بھائی دم کرا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھاک ہے. کچھ کہتے تھے بہانے کرتی ہے، کچھ کہتا تھا. تو ہم بڑے پریشان تھے. الحمدللہ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پیر صاحب کی بڑی مہربانی، اللہ کی مہربانی ہے اور پیر صاحب کی مہربانی ہے. اس کی دعاؤں سے ہمیں یہ چیزیں نکل آئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم دعا گو ہیں پیر صاحب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ترقی. ماشاءاللہ. تو اس میں سرکار جی بہت سارے آپ نے جیسے گفتگو فرمائی، کتنے 4 سال سے آپ لوگوں کے پاس گئے. سرکار جی جتنے بھی لوگ ہیں، جس طرح یہ بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ تو فوج سے ریٹائر نہیں ہیں، لوگوں کے پاس گئے، لوگ یہ بات کہتے ہیں جی تعویذ ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تعویذ ہیں کہاں پہ. اور سرکار جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جادو ہے، تو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ جادو کس نے کیا. تو نہ کرنے والے کا پتہ چلتا ہے، نہ جادو کا پتہ چلتا ہے، نہ تعویذوں کا پتہ چلتا ہے.
تو آپ سرکار جی آپ کے پاس یہ لوگ آتے ہیں تو جس کو جادو ہوتا ہے تو وہ بھی نظر، اس میں حقیقت کیا ہوتی ہے؟ کیا ان لوگوں کو یہ اتنے بڑے دیکھیں جو 2 تویز ہیں 2 قلعے، جتنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے کہا جی کہ اس پہ جادو ہو گیا، تویز ہو گئے، کسی نے کالا علم کر دیا جنات ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ نکالتے کیوں نہیں ہیں یہ لوگ سرکار جی، یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، جادو کا توڑ جو ہوتا ہے نا، یا آگ کا توڑ جو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، اسی طرح شیطان کا توڑ رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ جس طرح اس لیے یہ شیطانی عمل ہے، اس کے لیے یہ ہماری خام خیالی ہے اور غلط کہ کسی عمل کے پاس چلے جائیں، کسی عیسائی کے پاس چلے جائیں، کسی ہندو کے پاس چلے جائیں، بلکہ اگر حقیقت کا روپ بچائیں تو یہ جادو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایمان سے لے کر، صحت سے لے کر، جان سے لے کر، مال سے لے کر ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے ان پر جادو اور جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ بے روا روی کا شکار ہو جاتے ہیں، نماز کی طرف نہیں جاتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں جاتے ہیں، کام کی طرف نہیں جاتے ہیں، والدینوں کے بے ادب ہو جاتے ہیں، گھر سے باغی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی شیطان کا توڑ شیطان سے نہیں ہوتا۔ آگ کے اندر اگر آگ اور لگائی جائے تو آگ بھڑکتی ہے، آگ کا توڑ پانی ہوتا ہے۔ اسی لیے رب نے یہ ہمیں عطا کیا، ہماری نسل میں یہ عطا ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ ہمیں عطا ہے۔ اگر کسی جنات جادو والے بندے کو پھونک مارتے ہیں، رب اس کا جادو ہو یا جنات تو اسی جگہ ختم کر دیتا ہے۔ کسی مرض کے لیے دم کرتے ہیں تو رب اس مرض کو شفا میں تبدیل کر دیتا ہے، اور کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب اس پہ کرم فرما دیتا ہے۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے، کروڑوں مرید دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی پوری دنیا میں موجود ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی سیاست ہے اور نہ کوئی تو لالچ ہے۔ یہ کام خوف خدا سے کرتے ہیں، اور جو حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں یا ختم نبوت کی آواز بلند کرتے ہیں، وہ عشق مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں پیغام دے رہا ہوں، یہ عطا ہے۔ جب خدا کی عطا ہو جاتی ہے، کبھی پہاڑ صحرا نہیں بن سکتے اور کبھی صحرا پہاڑ نہیں بن سکتے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور اس عطا کا پھر کسی کے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ مالک اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ مالک جو اپنی مخلوق کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، میں جس پہ چاہوں اپنا فضل اور کرم کر سکتا ہوں۔ یہ کسی بندے تک بات موجود نہیں ہے، یہ بات میرے خدا تک موجود ہے۔ سرکار جی آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ بھی جاتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، چونکہ میڈیا کا دور ہے سرکار جی، جتنے بھی لوگ جن کے پاس بھی جاتے ہیں وہ سب سے پہلے جو بھی مریض ہوتا ہے وہ پیر صاحب سے ملاقات کر کے اپنی ساری بات بتاتا ہے کہ پیر صاحب مجھے مرض ہے، میں بیمار ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے۔ جس بھی جگہ پہ چاہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اسے بھی اپنی بات بتاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے اسے بھی کہتا ہے جی مجھے تکلیف ہے، اور کسی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، کسی عامل جمعے کے پاس، اس کو بٹھا کر کہتے ہیں جی آپ بیٹھے میں آپ کا حساب کروں گا، حساب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب آپ کا علاج کریں۔ لیکن ہم نے آپ کو مثلا دم کرتے ہوئے دیکھا، پوری دنیا دیکھتی ہے کہ آپ دم سے پہلے کسی سے نہیں ملتے، آپ دم سے پہلے کسی سے ملاقات نہیں کرتے، دم سے پہلے کوئی بندہ آپ سے ملتا بھی نہیں ہے، نہ آپ کو اپنی بیماری کے متعلق بتاتا ہے، نہ اپنی جگہ بتاتا ہے، نہ اپنی مرض بتاتا ہے۔ آپ پہلے دم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ملاقات بعد میں کرتے ہیں، اور جب مریض آپ سے ملتا ہے تو کہتا ہے جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں وہ سارے پکڑتے ہیں، دم ایک ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یرکان کا دم علاج ہے، گردوں کا دم علاج ہے، جنات کا دم علاج ہے، جادو کا علاج ہے، لیکن آپ سب کو ایک دم کرتے ہیں، اور مرضوں والے کچھ کہتے ہیں، کینسر والے کہتے ہیں جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں، کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ سے لوگ پہلے نہیں ملاقات کرتے، دم کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن ہی میں شفا ہے۔ میں رب سے ہر روز یہی دعا فرماتا ہوں، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا، کرم اور مہربانی لکھ دی ہے۔ اگر تو کسی کو بھیجنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ بھیجے وہاں میرے پاس یہاں کوئی لا نہیں سکتا۔ تو مجھے یقین ہے کہ جس کو میرے خدا نے بھیجا ہے وہ بغیر شفا سے یہاں سے جاتا نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ در درویش پہ آزمانے کے لیے نہ آئے بلکہ محبت اور شفا کے لیے۔ تو یہ آپ لوگ سارے دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، لوگ اس کو بٹھا کے کہتے ہیں، کہیں کہیں گھنٹے مریضوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ جنات کے مریضوں کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارا جاتا ہے، جنات کے مریض کو مارا جاتا ہے کہ جن کا حاضر ہو جائے۔ جادو کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے عربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ آپ یہ تویز کریں، یہ کریں، یہ عمل کریں،
اور پھر آپ کا یہ جادو ختم ہوگا. لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے ایک ہی بات کی ہے کہ بھائی اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھیں, میں دم کرتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے. تو آخر یہ لوگ کتنے لوگ ہوتے, کیا سارے جادو کے مریض نہیں ہوتے, سارے جنات کے مریض نہیں ہوتے, سارے جسم کی مرض میں نہیں ہوتے, لیکن مرضیں لا تعداد ہوتی ہیں, دم ایک ہوتا ہے. تو بادشاہ سرکار آپ ان کو دم کرتے ہیں اور وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لوگ تو پاس بٹھا کے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے اس مرض کے اوپر دم کرتے رہتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کل آنا ہے, پرسوں آنا ہے, آپ جمعرات کو آنا ہے. تو آپ ایک ہی دم کرتے ہیں لاکھوں لوگوں کو جو آپ کے دم سے کہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ رات کا اندھیرا ہے, روشنی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں روشنی اندھیرے کی محتاج نہیں ہے. جب روشنی ہو نا, یہ اس کے اندر روشنی نہیں ہے, یہ خالی ایک لیمپ پڑا ہوا ہے. تو آپ اسے دیکھیں گے نا تو یہ صرف دوسری روشنی سے چمک سکتا ہے. یہ باقی جو روشنی ہے, لائٹ لگی ہوئی ہے نا, ان کے اندر پیچھے کرنٹ ہے, ان کے اندر لائٹ ہے, ان کے اندر روشنی ہے. جب روشنی ہو جاتی ہے نا تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. اب جب اللہ والوں کے پاس اگر بندہ آتا ہے نا, تو اگر وہ خدا کا بندہ ہے نا, تو اس کو یہ یقین ہے کہ میرے سامنے سے جو گزر جائے گا رب اسے شفاعت عطا فرمائے گا. کیونکہ میرے مرشد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ گمان والا شخص درویش کے سامنے سے گزر جائے اسے کرم ہی کرم ہوتا ہے, لیکن بدگمان شخص معیشت درویش کی قربت میں بیٹھا رہے تو خالی کا خالی جاتا ہے. اب جو اپنے دلوں کے اندر محبت لے کر آتے ہیں نا, یہ چاہت لے کے آتے ہیں کہ اللہ والوں کی دہلیز پہ آئے نا, تو پھر چاہے مرض ان کی کتنی بھی گنہری ہو, درد کتنا بھی سخت ہو, رب انہیں شفاعت عطا فرماتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات, اور جو کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم آزمانے کے لیے جا رہے ہیں, رب انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے. دو ہی طریقے ہیں. اس لیے جو نیت لے کے آتا ہے ایسی وہ مراد پا کے لا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ سن رہے تھے دربار علیہ بلاوڑہ شریف کے جانشین صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو. آج کو چونکہ یہ جادو کے موضوع پہ آپ کی گفتگو ہو رہی تھی, چونکہ دنیا کو یہ بتانا یہ تھا کہ آج کل اس جدید دور کے اندر بھی لوگوں کو اور لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ ہم نے تویزات کو جلا دیا ہے, جنات کو بند کر دیا ہے. دوستان دی وقار, آپ نے حقیقت سے پردہ اٹھا کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ کوئی بھی چیز ہے جس چیز کا وجود ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. اگر ایک چیز کا وجود نہیں ہے وہ سامنے نہیں آتی. دیکھیں یہ تویزوں کا وجود تھا, یہ قلعے ان کا وجود تھا, تو جس وقت یہ سرکار جی کے پاس آئے تو آج دیکھیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مرض ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, تاکہ اس کی حقیقت پتہ چل جائے کہ اس کو جنات ہیں یا جادو ہے یا کالا علم ہے. اس کی حقیقت کو نہ تو نجومی سمجھ سکتا ہے, نہ عامل سمجھ سکتا ہے, نہ جدید دور کا کوئی ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے, نہ حکیم سمجھ سکتا ہے. اگر اس مر کو سمجھ سکتا ہے تو اس دور کا اللہ کا ولی قلندر سمجھ سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے ولی کے اندر اللہ کی طاقت ہوتی ہے, اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. ہماری تو یہ دعا ہے کہ مالک کائنات صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرمائے, کہ جس طرح یہ لوگ ستائے ہوئے کتنے سینکڑوں لوگوں کے پاس گئے ہوں گے, لیکن یہ اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے دل میں یہ ارمان رہتا کہ کاش ہماری بہن کو جادو تھا یا جن تھا. لیکن آج پتہ چلا کہ جن اور جادو اور جو چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی, یہ جن الگ ہے, جادو الگ ہے. اگر آپ نے جن اور جادو کا پہچان کروانی ہے تو پھر آپ کو اللہ کے ولی کے دامن کی ضرورت ہے, اللہ کے ولیوں کے راستے کی ضرورت ہے, کہ جس سے حضور صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے پوری دنیا کے سامنے رکھا کہ سارے لوگ جسم کے مریض نہیں ہوتے. جو جادو ہے وہ الگ ہے, جسم کا مریض الگ ہے, جنات کا الگ ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ بادشاہ سرکار صاحب کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ایسی مظلوم بیٹیوں کو نجات عطا فرمائے. آمین 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 آمین.